الساجدین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ امام حسین پاک کے شہزادے امام حسین کے بیٹے امام اہل بیت سے کسی نے پوچھا، مسند احمد ابن حنبل کی جلد 3 کے اندر، امام احمد ابن حنبل کی دوسری کتاب فضائل الصحابہ کے اندر، دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پوچھا حضور یہ بتائیں ما منزلت ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیں کہ ابو بکر و عمر کا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کیا مقام تھا، آپ بتا دیں۔ تو امام زین العابدین نے بڑے چھوٹے سے جملے میں جواب دیا، فرمایا منزلتہما الساعہ، منزلتہما الساعہ، جو اب مقام ہے، میری طرف تو جو کرنا کیا مقام تھا، فرمایا جو اب مقام ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ بہت نہیں آئی۔ پوچھیا کہ ابو بکر و عمر دا رسول اللہ دی بارگاہ کی مقام سی، فرمایا جڑا ہون مقام ہے۔ سمجھ گئے؟ ہون کیا مقام ہے، اب کیا مقام ہے، کہ دونوں میرے نبی کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں۔ جو اب ہے یہی مقام حضور کی نگاہ پاک میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا تھا۔ اب کون سا مقام ہے کہ دونوں حضور کے پہلو میں، اور وہاں لیٹے ہوئے ہیں، توجہ کریں، وہاں لیٹے ہوئے ہیں جہاں کسی تبرہ کرنے والے کا تبرہ نہیں جاتا، جہاں کسی لعنت کرنے والے کی لعنت نہیں جاتی، وہاں جاتا ہے تو غلامان مصطفیٰ کا درود و سلام جاتا ہے۔ 70,000 صبح 70,000 شام، ایک مرتبہ جو آتا دوبارہ باری نہیں آتی۔ اور وہ مقام وہ ہے کہ جو دنیا میں خدا کی جنت ہے۔ سنی شیعہ دونوں کتابوں کے اندر حدیثیں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان یہ زمین کا ٹکڑا، یہ دنیا میں خدا کی جنت ہے، دنیا میں خدا کی۔ ایک رافضی نے کہا کہ ابو بکر و عمر جنت میں نہیں جا سکتے، میں نے کہا ہم تو کہتا جنت میں جا نہیں سکتے، وہ تو 14 صدیوں سے جنت میں لیٹے ہوئے ہیں۔ کیونکہ شان صدیق فاروق تاکید سا کیتا اللہ نے جنہ دا اچا مقام، شان صدیق فاروق تاکید سا کیتا اللہ نے جنہ دا اچا مقام، اے سبز گنبد دے تھلے جو بچدی سی تھا، میرے آقا دے یاراں دے کامیاب، میرے آقا دے یاراں دے وہ جگہ حضور کی یاروں کے کام آئی ہے جو زمین پر خدا کی جنت ہے، خدا کی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ بولے، امام فرماتے محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، گاج کے کہہ دو سبحان اللہ۔ امام فرماتے محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش میں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تو دیکھیں حضور کے صحابہ کی عظمت و شان اہل بیت کس طرح بیان کرتے ہیں۔
ایک اور حدیث پڑھ دی صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح مسلم متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یہ کسے کہانیاں لوگوں نے سنائی ہوئی اپنی طرف سے، وہ جن آپس میں دشمنی تھی اور وہ نعوذ باللہ اہل بیت صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اہل بیت صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی نا تو صحابہ اکرام آ کے جمع ہو گئے اور انہوں نے آ کے حضرت عمر کے لیے دعا کرنی شروع کی اور ساتھ حضرت عمر کی تعریف کر رہے تھے۔ حضرت عمر کے لیے دعا بھی کر رہے تھے، تعریف بھی کر رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بھی کھڑا تھا، ایک شخص میرے پیچھے سے آیا اور اس نے آ کے اس طریقے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا اور ہاتھ رکھ کے کہنے لگا اللہ عمر پہ رحم فرمائے، اللہ عمر پہ رحم فرمائے۔ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے کئی مرتبہ سنا، حضور جب بھی فرمایا کرتے تھے کوئی واقعہ، حضور کو ذکر کرتے نا، جب اپنا کوئی واقعہ بیان کرتے تو حضور فرماتے کنتو و ابو بکر و عمر وانطلقتو و ابو بکر و عمر فعلتو و ابو بکر و عمر، میں تھا اور ابو بکر تھا اور عمر تھا، میں چلا اور ابو بکر چلا اور عمر چلا، میں نے کیا اور ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا۔ یعنی حضور اپنے ساتھ پہلا نام ابو بکر صدیق کا کی کر رہے ہیں، اچھا پہلے ابو بکر، حضور پہلا نام ابو بکر صدیق کا مطلب دیکھے، پھر حضرت عمر فاروق کا، حضور اس طرح ذکر کرتے ابو بکر صدیق پھر عمر فاروق۔ فرماتے ہیں میں نے حضور کو بار مرتبہ یہ سنا۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں جب کھڑا تھا یہ جو شخص میرے پیچھے سے آ کے یہ کہہ رہا تھا میں نے حضور کو کئی مرتبہ سنا، جب حضور ذکر کرتے فرماتے میں تھا اور ابو بکر تھا اور عمر تھا، میں چلا اور ابو بکر چلا، عمر چلا، اور میں نے کیا اور ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا۔ تو کہتے ہیں میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا یہ کون ہے جو حضرت عمر کی شان بیان کر رہا ہے، فَإِذًا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وہ مولا علی تھے جو ابو بکر عمر کے فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ ابو بکر عمر کے کون فضائل بیان کر رہا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس طرح وہ آپس میں محبت کرتے تھے، اس طرح وہ آپس میں پیار رکھتے تھے۔ 20 واقعات، 20 حدیث پہ الحمدللہ تعالیٰ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اہل بیت کی شان، صحابہ کی شان، ہم اہل بیت کی عظمت و شان کا بھی ڈنکا بجاتے ہیں، حضور کے صحابہ کی عظمت و شان کا ڈنکا بجاتے ہیں، اور دونوں کی عزت و احترام، دونوں کی محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت میں انہی کی محبت میں زندگی